بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کو شش عید کے روزے، عیدی کے روزے بھی کہتے ہیں۔ ان روزوں کی ترغیب و فضیلت پر ایک حدیث مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 179 پر آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر اپنا یہی معمول رکھے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے، ورنہ ایک سال میں یہ عمل اگر ایک بار ہوا تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ روزے رکھنے کا ہے، اور 6 روزوں کا ثواب 60 دن یعنی 2 ماہ روزے رکھنے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا ثواب 12 ماہ یعنی 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر تمام عمر اس عمل کو جاری رکھا، یعنی ہر سال 1 ماہ رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام شافعی اور امام احمد کی اس بات پر دلیل ہے کہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مستحب ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، لیکن اگر تاخیر کر کے شروع شوال یا آخر شوال میں بھی رکھ لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب نور الاعضاء میں صاحب نور الاعضاء نے مستحب روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، احناف کے نزدیک مستحب روزے ہر مہینے میں 3 روزے ہیں۔ ان 3 میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں ہوں، اور پیر جمعرات کا روزہ اور شوال کے مہینے میں 6 روزے، پھر عید بعد مسلسل ہو یا نہیں، اس میں دونوں قول ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے عید کے بعد فوراً یا تاخیر سے شروع ماہ میں یا آخر میں جس طرح بھی رکھ لے درست ہے، مگر عید کے بعد فوراً مسلسل نہ رکھے بلکہ الگ الگ کر کے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اہل کتاب سے ظاہری مشابہت بھی لازم نہ آئے کہ انہوں نے رمضان میں کچھ اور روزے بھی ملا دیے تھے۔ حضرت امام احمد بن بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق عید کے دن 3 دنوں بعد جب چاہیں رکھ لیں، اس کو حدیث میں بیان کی گئی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی
یعنی اللہ تعالیٰ جس کہ رمضان المبارک کے روزے تراویح، تلاوت، ذکر و تسبیحات، زکوٰۃ و خیر صدقات اور دیگر عبادات اور نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت و بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفے عنایت فرما کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر لباس تقوی سے مزین اور آراستہ فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ لہذا رمضان کے بعد اگر روزہ دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی اور شریعت کا پابند نہیں تھا اور رمضان کے بعد پرہیزگار اور دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دیندار و تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے رمضان میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوئیں کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بلکہ اسی طرح نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی حاصل ہوگی، اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا بھی قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق اور ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادات کا اہتمام تھا، تراویح 20 رکعت تھی، اب رمضان کے بعد وہ نہیں تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا، اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں رہی تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معاملات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ گو رمضان المبارک کے بعد ایک لایا عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔